بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دلائل الخیرات شریف کی شرح مطالع المسرات کے چیدہ چیدہ مقامات سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت اس شرح سے اسماء حسنہ کے خواص کا بیان جاری ہے۔ اسم ذات یا اللہ اور یا رحمان کے خواص پچھلی نشستوں میں بیان ہوئے۔ آج کی نشست میں اسم رحیم، ملک، قدوس اور سلام کے خواص بیان کیے جائیں گے۔ اسم رحیم کی خاصیت امام فاسی لکھتے ہیں کہ جو کوئی 500 مرتبہ اسم رحیم کو روزانہ پڑھے وہ دولت پائے گا اور خلق خدا اس پر مہربان ہوگی۔ اسی طرح 100 مرتبہ پڑھنے کی خاصیت میں بھی آپ یہی لکھتے ہیں کہ اسے فجر کی نماز کے بعد جو کوئی پڑھے تو خلقت اس پر شفقت فرمائے گی اور مہربان ہوگی۔ 500 مرتبہ پڑھنے کے حوالے سے کوئی وقت نہیں بتایا، اور 100 مرتبہ جو پڑھنا ہے اس کو فجر کے بعد بتایا۔ اسی طرح آپ اس میں رحیم کے خواص بھی لکھتے ہیں کہ جو کوئی 258 نقوش اس میں رحیم کے لکھے اور 258 دنوں تک لکھے اور روزانہ اسے آٹے میں گولیاں بنا کر کے مچھلیوں کو کھلائے تو وہ فتح و نصرت پائے گا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعہ کے دن لوہے کے نگینہ پر یا اللہ یا رحمان یا رحیم نقش کرے، کندہ کرے، تو وہ اپنے پاس اسے رکھے تو انشاءاللہ کوئی دکھ نہیں پائے گا۔ ابھی شرف مریخ کا وقت بھی قریب ہے، اور اس وقت بھی آپ اسے کندہ کر سکتے ہیں، ورنہ جمعہ کے دن کا حضرت نے بتایا۔ 555 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد غنا کی نیت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا۔ یا رحیم یا رحیم یا رحیم اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اول آخر درود شریف ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اس میں رحیم کا معنی ہے بہت مہربان، بخشنے والا۔ اس میں ملک کا معنی ہے اے بادشاہ ظاہر و باطن۔ امام فاسی فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس میں ملک کو اس میں قدوس کے ساتھ ملا کر کے پڑھے اور ہمیشہ پڑھتا رہے تو اگر وہ ملک والا ہوگا، جائیداد والا ہوگا تو اس کا ملک اور جائیداد قائم رہے گا، اور اگر جائیداد وغیرہ، مال و ثروت وغیرہ کا مالک نہیں ہے تو پھر اس کا نفس اس کے تابع ہو جائے گا۔ یا ملکو یا قدوسو اس طرح پڑھنا چاہیے، یا ملکو یا قدوسو یا ملکو یا قدوسو۔ کم سے کم 100 مرتبہ تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ تعداد حضرت نے نہیں بتایا، 500 مرتبہ پڑھے یا 100 مرتبہ کم از کم۔ اسی طرح آپ اس کے خاصیت میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن ایک بزرگ ہے، ان سے نقل کرتے ہیں کہ ان کا تجربہ یہ ہے کہ اس میں ملک کو 90 مرتبہ جو کوئی شخص روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے تو وہ تونگر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی دور کر دے گا۔ اسی طرح جو بالکل بے آسرا ہو، تنگ دست ہو، مفلس ہو، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 90 مرتبہ اس میں ملک کا نقش لکھے 90 دنوں تک اور اسے دریا میں ڈالے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خالی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے غیب سے نوازے گا۔ اسی طرح اس میں ملک کی خاصیت میں آپ حصول مراد کے لیے لکھتے ہیں کہ 3000 مرتبہ طلوع آفتاب کے وقت اس کو جو پڑھے تو وہ خالی دامن نہ رہے گا، اس کی مرادیں بر آئیں گی۔ اول آخر درود شریف ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس میں قدوس اس کا معنی ہے بہت پاک۔ جو کوئی 1000 مرتبہ اس میں قدوس کو روزانہ پڑھے تو وہ خلق سے بے نیاز ہو جائے۔ اسی طرح امام فاسی فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد اس میں قدوس کو اس میں سبوح کے ساتھ لکھے، سبوح قدوس اس طرح لکھے روٹی کے ٹکڑے پر، اور اسے کھائے تو اس کا کھانے والا فرشتہ صفت ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو دشمن کا خوف ہو، وہ دشمن سے بھاگتا ہو، تو یہ بھاگنا جسمانی طور پر بھی ہے اور ذہنی طور پر بھی۔ تو اگر دشمن سے آپ بھاگ رہے ہیں، اس سے بچ رہے ہیں، خواہ جسمانی طور پر ہو یا ذہنی طور پر، تو اس میں قدوس کی کثرت کیجیے۔ جب ایسا کریں گے تو امام فاسی کہتے ہیں کہ آپ اس سے محفوظ رہیں گے، دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور سفر میں اس کی مداومت کریں گے
اس کی کثرت کریں گے تو سفر کی صعوبتوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عین زوال کے وقت اسے 100 مرتبہ صفائے قلب کی نیت سے اگر پڑھا جائے تو اس سے دل صاف ہوگا، صفائے قلبی حاصل ہوگی۔ اور 319 مرتبہ پڑھ کر کے کسی شیرنی پر اگر دشمن کو کھلائے تو وہ دشمن آپ کا دوست ہو جائے گا۔ امام فاسی فرماتے ہیں کہ اس میں قدوس کا نقش 170 عدد لکھا جائے 170 دنوں تک، اور روزانہ آٹے میں لپیٹ کر اس کی گولیاں مچھلیوں کو دریا میں ڈالے کہ مچھلیاں اسے کھائیں، تو جو کوئی یہ عمل کرے گا وہ کبھی کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ اس میں سلام کا معنی ہے سلامت رکھنے والا، سلامتی عطا فرمانے والا۔ فرمایا کہ جو کوئی فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس میں سلام کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ علم عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ 131 مرتبہ یا 161 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھ کر کے اگر مریض پہ دم کیا جائے تو مریض شفا پائے۔ ہمارے یہاں سے اکثر احباب اور متعلقین کو اور جو لوگ یہاں سے رابطہ کر کے اوراد و وظائف پوچھتے ہیں ان میں اس میں سلام کا خاص طور پر انہیں یہ وظیفہ بتایا جاتا ہے 111 مرتبہ پانی میں دم کر کے پینے کے لیے۔ تو اس میں سلام بہت بڑا اسم ہے، اور 111 مرتبہ محض اسے اول آخر درود شریف کے ساتھ بعد نماز مغرب یہ فقیر کا معمول ہے جو سب کو بتاتا ہے، آپ اسے دم کر کے پیے۔ گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس طرح اسے روزانہ دم کر کے پلانا شروع کریں، پھر علاج و معالجہ بھی اس کے ساتھ ہو اور اس میں سلام سے استعانت بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالی خیر و سلامتی کے ساتھ مریض شفا پائے گا اور اس کا علاج و معالجہ آسان ہو جائے گا۔ ہزاروں لوگوں کو یہاں سے بتایا جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے سب شفا پاتے ہیں۔ اس میں سلام کی خاصیت میں امام فاسی فرماتے ہیں کہ 690 مرتبہ کسی شیرنی پر پڑھ کے اگر دشمن کو کھلا دیا جائے تو وہ دشمن مہربان ہو جائے گا، آپ سے دوستی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، اور اس کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، سلامت رہیں گے۔ اس میں سلام کی خاصیت میں امام فاسی لکھتے ہیں کہ 131 نقوش اس میں سلام کے اگر کوئی 131 دن تک بھرے تو اس کی وہ حاجت پوری ہوگی جس مقصد سے یہ نقوش بھرے جائیں گے۔ تو آج کی نشست میں اس میں رحیم، ملک، قدوس اور سلام کے خواص کا بیان ہوا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی نشستیں جاری رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، رزق واسع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔